के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि जो ज़राअत का हमारा सेक्टर है, इसकी तकरीबन 19% डायरेक्टली जीडीपी से इसका ताल्लुक है और इनडायरेक्टली कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं उतना ही 18-19% इनडायरेक्टली जीडीपी का इसका हिस्सा है, क्योंकि जो हमारा रॉ मटेरियल है ख़ासतौर इंडस्ट्री का, वो उसका दारोमदार भी ज़रूरी शोबे के साथ है। और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है तकरीबन 40%, उसका भी इसके साथ बहुत ही इनहेरेंट ताल्लुक है। और हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट है, हालांकि इस दफ़ा हमारी कॉटन कम हो गई है, पर टेक्सटाइल सेक्टर जैसे आपको पता है तकरीबन 60% उसका भी डायरेक्ट लिंक ज़राअत के साथ ही है। इस साल मौजूदा जो हमारा गंदम का क्रॉप था, जो पाकिस्तान की पैदावार हुई है, वो 27.3 मिलियन टन हुई है। पिछले साल हमारी जो पैदावार थी वो तकरीबन 25.3 मिलियन टन थी, यानी कि उसमें तकरीबन 2 मिलियन टन का इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान की तारीख में ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। इससे पहले एक साल में 26.7 मिलियन टन तक पाकिस्तान की पैदावार थी। और मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर के जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स थे, मुख्तलिफ औकात, जिसमें क्वालिटी सीड पहुँचाना, और उसमें हमने अगस्त में ही ये काम शुरू कर दिया था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमने अपने जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है, उनको हमने कहा था कि हमें प्योर सीड चाहिए, सर्टिफाइड सीड चाहिए, क्योंकि सीड के भी 3 पहलू होते हैं, प्री बेसिक, बेसिक, सर्टिफाइड। तो हमने उसी वक्त डिसएग्रीगेशन शुरू कर दी थी और पाकिस्तान को 11 लाख टन सीड की ज़रूरत होती है टोटल, जिसमें से 5,13,000 टन हमने सर्टिफाइड सीड हमारे महकमे ने एयरमार्क किया था। पर उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की तारीख में हमने ये कोशिश की कि वो जो सीड प्योर और सर्टिफाइड था, वो काश्तकार को जो जाता है उसका भी अगर हमें ट्रैक और ट्रेस मिल जाए, उसमें हम पार्शली कामयाब हुए। और पहली दफ़ा उनको हमने सेंसिटाइज किया, क्योंकि ज़्यादा सीड का जो प्रोडक्शन होती है वो पंजाब ही से होती है, और उन्होंने 25 से 30% उसकी ट्रैक और ट्रेस जो था, जो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में अब चला गया सीड का जो काम है, और वहाँ से लेकर होलसेलर, रिटेलर और फिर काश्तकार तक, क्योंकि फिर अगले साल उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है कि जो सीड ने ज़्यादा पैदावार दी हो और जिसकी रेजिस्टेंस हो टू डिफरेंट डिजीज़ेज, तो उसको फिर आइंदा के लिए हम एयर मार्क करते हैं कि वो काश्तकार तक दोबारा पहुँचे। तो उसमें मैं काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए, और इसमें हमारे इसमें पॉलिसी वाइज और कुदरत की मेहरबानी से जो वेदर कंडीशंस थी वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुई। तो ये एक हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक नया चैप्टर है कि हम गंदम की पैदावार में हमारी जो बेहतरी हुई है उससे मुल्क को और काश्तकार को और आम आदमी को फ़ायदा होगा। क्योंकि हमने पिछले साल, आप जानते हैं, 3.6 मिलियन टन इम्पोर्ट हुआ था। इस दफ़ा भी इम्पोर्ट हम करेंगे, क्योंकि हम कुछ रिजर्व भी बिल्डअप करना चाह रहे हैं। और अब तक जो हमने अप्रूवल कराया वो 3 मिलियन टन का है, 1 मिलियन टन और भी हम अप्रूवल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे पास इतनी गंदम हो कि मार्केट को कोई डिस्टॉर्ट ना कर सके। दूसरे नंबर पर हमारी जो मकई की पैदावार है, मेज़ की, उसकी भी इस साल हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, 8.465 मिलियन टन। उससे पिछले साल 7.88 मिलियन टन हुई थी। तो उसकी भी हमारे लिए एक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक नया रुख हमने इख्तियार किया, और उसकी भी हमने पाकिस्तान में, और इसमें सूबों का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रोडक्शन तो वो करते हैं, हमारी भी जो वजारत है, हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, रिसर्च का पहलू की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ काश्तकार जो है असल में तो पैदावार वो ही बढ़ाता है,
اگر اس کو رائٹ انسینٹیوز اور صحیح ٹائم پر مہیا کیے جائیں تو کاشتکار، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری صوبائی حکومتیں اور وفاق، یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے یہ دو ہمارے کراپس میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. تیسرا کراپ جس میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے وہ ہمارا دھان ہے، رائس. اور ہماری رائس کی جو پروڈکشن اس سال ہوئی تھی وہ 8.41 ملین ٹن. یہ بھی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنہری باب ہے کہ ہماری 3 میجر کراپس میں 5 ہمارے میجر کراپس ہیں جس میں سے 3 میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. شوگر میں ہماری سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن اس دفعہ ہوئی تھی، اور شوگر کین کی جو پروڈکشن تھی وہ 81 ملین ٹن تھی. پچھلے سال جو تھی 66 ملین ٹن شوگر کین کی میں بات کر رہا ہوں. یہ سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن تھی ہماری پاکستان کی تاریخ میں. کاٹن انفارچونیٹلی جو ہماری ہے اس میں ہمارے کافی نقصان ہوا. 2 وجوہات. سندھ میں ٹارگٹ تھا 4.5 ملین بیلز، وہاں 100 سالہ اتنی بارش نہیں جتنی پچھلے سال ہوئی تھی. اسٹینڈنگ کراپ ڈسٹروائے ہو گیا اور جس کی وجہ سے ٹارگٹ تھا 4.5 ملین بیل اور سندھ کی 2.1 ہوئی تھی، پنجاب کی 3.8 یا 9 ہوئی. یہ فگرز ہیں پی سی جی اے کے. جو ہمارے آفیشیل فگر ہے وہ ہم دے رہے تھے کیونکہ شاید پی سی جی اے کے ڈاکیومنٹ اس طرح نہیں ہوتے. 6.7 to 6.8 ملین بیلز. تو یہ ہمیں ایک سیٹ بیک ہوا اور اس کی وجہ سے ہم نے اس دفعہ بہت زیادہ انیشیٹوز لیے ہیں کیونکہ ہم نے جو حکومت نے پچھلے ہی دنوں میں تقریباً 6 بلین روپیز 6 ارب روپے ٹرانسفر کیے ہیں صوبائی حکومتوں کے. اور اس میں کافی حد تک ہم چاہ رہے تھے کہ کاٹن سیڈ، کاٹن پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر فار آل کراپس اس کو ہم نے ٹرانسفر کیے ہیں فنڈز کہ اس کا ایک انسینٹیو بنے اور کاٹن کی پیداوار میں اضافہ ہو. ہم نے ٹارگٹ جو رکھا ہے وہ 10.5 ملین بیل کا رکھا ہے جس میں سے پنجاب کا لٹل اوور 6 ملین بیل، سندھ کا اوور 4 ملین بیل اور کچھ بلوچستان جس کو ایک نیا اس کا آغاز کیا جا رہا ہے وہاں آرگینک کاٹن بھی ہوگی اور دوسری کاٹن بھی ہوگی اس کے ساتھ کے پی. تو جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے لگتا تو وہ ایمبیشیس ہے اس وقت پچھلے سال کے مقابلے میں، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کیونکہ کاٹن کے اتنے زیادہ فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز ہیں تو ہم چاہیں گے کہ کاٹن کو بھی ہم اس پوری توجہ دیں. اور اس پہ میں نے خود اور ہمارے صوبائی حکومتوں نے اس پہ کافی توجہ دی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک ہو سکے اس میں بھی ہم نے ٹریک اور ٹریس کا یہ سسٹم رکھا ہے. 45,000 ٹن اس کی ریکوائرمنٹ ہے کاٹن کی تھرو آؤٹ پاکستان، جس میں سے تقریباً 40,000 ٹن سرٹیفائڈ سیڈ مہیا تھا ود دی فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن. اور وہ ٹریک اور ٹریس سے اب ہمیں ابھی تک کیونکہ انڈر وہ سوئنگ ہے تو ہمیں فائنل فگرز اس کے بھی انشاءاللہ جلدی مل جائیں گے کہ کس حد تک ٹریک اور ٹریس کوالٹی سیڈ جو ہے وہ کاشتکار کو مہیا کیا گیا. ایکسپورٹس جو تھی ہماری مینگوز میں، آم میں پچھلے سال حالانکہ کووڈ کے نتائج جو تھے ہمارا خیال تھا اور بہت سے ہمارے جو یہ ہول سیلرز تھے، ایکسپورٹرز تھے، وہ کہتے تھے یہ کم ہو جائے گا. پچھلے سال جو تھی 1,10,000 ٹن تھی ایکسپورٹ. یہ جو 2019-2020 میں ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی 1,41,500 ٹن. دس واز اے بگ جمپ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا جو فائٹو سینیٹری سسٹمز ہیں اس میں تبدیلی آئی اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے اس کو ہم نے ری کنفیگریٹ کیا. ہم نے کچھ وہاں لوگوں کی تبدیلیاں کی اور اس میں کافی حد تک جمپ آیا. کوالٹی میں بھی فرق پڑا اور ایکسپورٹ کے جو تھا اماؤنٹ اس میں کیا ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی بھی ہم نے بڑھائی ہیں. آپ نے 2-3 دن پیچھے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا نے پہلے وہ 2 ہمارے ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ سینٹرز کو اکنالج کرتے تھے، انہوں نے اب 4 کو کر لیا. وہاں اتنی زیادہ نہیں جاتا پر جہاں بھی جائے گا یہ ہائی اینڈ مارکیٹس ہیں. پاکستان کے جو فروٹس ہیں عموماً ہائی اینڈ مارکیٹس میں کم جاتے ہیں، لو اینڈ مارکیٹس میں جاتے ہیں. تو جیسے ہمارے فائٹو سینیٹری سسٹمز میں امپرومنٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ فروٹس ہیں وہ ہائی اینڈ مارکیٹس میں جائیں. اسی طرح امریکہ جس کا ایک پرابلم رہا تھا کہ وہ جہاں یہ ٹریٹمنٹ یہاں سے ہوتی تھی وہ اس کو صرف ایک جگہ کا اکنالج کرتے تھے، وہ
اور پھر وہاں جو اس کے اپنے ایئرپورٹ تھے وہ صرف ہیوسٹن میں ہم انٹری کر سکتے تھے. اب تمام تر ایئرپورٹس یو ایس میں انٹری ہوگی اور اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں جو ایکسپورٹس ہیں ہماری اس میں بھی اضافہ ہو. جہاں تک سٹرس ایکسپورٹس کا ہے یہاں بھی ہماری کامیابی ہم نے حاصل کی ہے اور ہمارا جو فگر ہے ایکسپورٹ کا 4,62,000 ٹن 4,62,000 ٹنس اگینسٹ 352,000 میٹرک ٹنز لاسٹ ایئر, یعنی کہ تقریباً 1,10,000 ٹن سٹرس. دس از اے میجر میرا خیال میں اچیومنٹ ہے اور اس میں بھی ہمارے جو یہ ڈپارٹمنٹ تھا اس نے بھی کافی حد تک اپنے ری ویمپ کیے ہیں جو ہماری لیبارٹریز ہیں کہ ان کو ورلڈ سٹینڈرڈز کے مطابق لانے کی کوشش کی ہے کہ اس پہ ہمیں جہاں ہمارا پروڈکٹ جائے اس پہ اعتراض نہ ہو کوالٹی وائز, کیونکہ کوالٹی از واٹ ایکچولی سیلز ان دا مارکیٹ. اس کے ساتھ پھر ہمارا جو ہے اس میں پوٹیٹو کی ایکسپورٹ میں بہت انکریز ہوئی ہے. پوٹیٹو کی ایکسپورٹ میں ہماری جو انکریز ہے وہ تقریباً 28% ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہم نے کی ہیں جس سے بہت ہی فائدہ ہوگا. یہاں میں 2-3 اور پروڈکٹس کا جو میں نے شروع میں بات کی وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ریکارڈ پروڈکشن پوٹیٹو میں بھی ہوئی ہے, انینز میں بھی ہوئی ہے اور ایک اور پروڈکٹ ہے جس کو ہماری ریکارڈ 3 کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی آف دا مائن جن کو ہم مائنو کراپس کہتے ہیں. لائف سٹاک جو ہمارا 61% کا حصہ ہے زراعت کا, اس کی بھی پچھلے سال جو تھی وہ 3.1% گروتھ ریٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ لائف سٹاک جو ہے ہمارا وہ مین اس وقت سیکٹر بن گیا ہے, سب سیکٹر بن گیا زراعت کا جس میں ہماری انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے اور جو ٹرانسفارمیشن پلان پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے اس میں اے آئی آرٹیفیشل انسیمنیشن کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس کوالٹی بلز بھی آ جائیں مختلف جگہ سے جس سے ہم اس کی بریڈنگ جو ہے اس کو ہم اپ گریڈ کریں, کیونکہ لائف سٹاک میں 3 پہلو ہوتے ہیں, بریڈنگ, فیڈنگ اور ہیلتھ. ان تینوں پہلوؤں کے اوپر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کوالٹی ان کی ہم امپروو کریں. اور کیونکہ آپ ورلڈ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو جیسے ہماری 62 ملین ٹن پروڈکشن ہے ملک کی, جس میں صرف 7% جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے. آپ خود سوچ لیں یہ ہائیلی پیریشیبل ایک آئٹم ہے. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کے اندر ہم ایسی چیزیں لائیں جس کے تحت وہ ویلیو ایڈیشن ہو. کچھ تو ہم نے ویلیو ایڈیشن کی ہے پر اس میں ہمیں خاص طور پہ اگر ہمارے اپنے لوگ یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ والے لوگ آ کے یا پرائیویٹ پارٹنرشپس آپس میں ملٹی نیشنلز اور ہمارے جو انٹرپرنورز ہیں مل کر, کیونکہ اس میں بہت بڑی مارکیٹ ہے پر سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ ہے دنیا میں, تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے جو میٹ اور ملک کے ہمارے جو ہیں پروڈکٹس وہ گلوبلی ہم ان میں اضافہ کریں. اس کے ساتھ ہماری جو کوشش ہے کہ یہ ریکارڈ پروڈکشن ہم نے مونگ میں بھی کی ہے اور انین میں بھی کی ہے, پوٹیٹو میں کیا. یہ 3 ہمارے وہ کراپس ہیں, 3 ہمارے میجر کراپس ہیں. تو 6 کراپس ہمارے ایسے ہیں, ویٹ, رائس, میز, مونگ, پوٹیٹو اور انین. اس میں ہماری پاکستان کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بہت ہی فرق پڑے گا. پوٹیٹو کی جو اس دفعہ کراپ تھی وہ 5.4 ملین ٹن, اس سے پہلے 4.4 ملین ٹن ہوئی تھی, تو 1 ملین ٹن کا وہاں اضافہ ہوا. انین کی تقریباً 2.3 ملین ٹن تھی اور اس کی جو ہے مونگ کی وہ 2 لاکھ ٹن 0.2 ملین ٹن 2 لاکھ ٹن. تو ابھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سارا یہ سسٹمز چل رہے ہیں اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں. پالیسی انیشیٹیوز جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو کہ ہم نے کوشش کی کہ یہ جو کراپ آ رہے ہیں اس میں ہم نے 6 ارب روپے کا ہم نے ٹرانسفر کر دیا فنڈز ڈائریکٹلی ٹو صوبائی حکومتیں, کیونکہ ہمارے پاس نیچے اپنے لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے جس سے ہم کریں گے. اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا جب پرائم منسٹر صاحب ساؤتھ پنجاب میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کسان کارڈ کا ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا ہے اور اس کے ذریعے جب ان کے سب کے بن جائیں گے, ابھی تو 2 یا 3 ضلعوں میں یہ رائج ہوا ہے, تو جب عام کاشتکار کو 8.2 ملین فارمرز ہیں ٹوٹل پاکستان میں, جس میں سے پنجاب میں 5.4 ملین ہے, باقی صوبوں میں ملا کے تقریباً 8.2 ملین فارمرز ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی
کہ ہر फार्मर पर हमारा जो फोकस होगा वो छोटे काश्तकार पर होगा, क्योंकि छोटे काश्तकार जो हैं वो तकरीबन 85% 85 to 88% जो है पाकिस्तान के वो छोटे काश्तकार हैं, और उनके लिए हम एक ये जो कार्ड का सिस्टम है और बैंकिंग सिस्टम को उनसे लिंक करके और एक ऐसा हम वायबल तरीका बनाए कि उनके लिए सहूलत हो कि उनके हाथ में पैसा डायरेक्ट आए बजाय कि इंटरमीडियरीज के थ्रू जाए, और फिर उसकी जो पे बैक होगी, हम ये समझते हैं कि उसमें उनको भी फ़ायदा बहुत होगा और सारे पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ जो हमने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि सिट्रस एंड गुआवा पहले 7 साल से बंद था यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे जाने से, ये पहला साल है 2014 के बाद जहां कि हमने सिट्रस एक्सपोर्ट किया यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे, क्योंकि कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ गए थे और उन्होंने इसके ऊपर बैन कर दिया था। तो हमने उसकी जब क्वालिटेटिव चेक्स इंटरनली पाकिस्तान में बेहतर हुए और वो प्रोडक्ट जब लैंड किया यूके और नॉर्वे में तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये एक क्वालिटेटिव शिफ्ट हमारा आया। इसी तरह वो हॉट वाटर फैसिलिटीज, जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले 2 थी अब 4 हो गई, अमेरिका में पहले एक एयरपोर्ट से एंट्री होनी थी अब हर तरफ से हो सकेगी, तो इससे भी आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी होगा। राइस का जो एक्सपोर्ट है उसमें तकरीबन 11% इंक्रीज एक्सपोर्ट हुआ था, और इस दफ़ा जो 8.4 मिलियन टन राइस हमारी पैदावार हुई है उसमें से तकरीबन 4 से 4.25 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट होगी इंशाल्लाह राइस। राइस की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $2.5 अरब की हो जाती है, तो ये पाकिस्तान के एक्सचेकर में एक मेजर एडिशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में एक और जो चीज़ आई है कि जो हमारे 2 ऐसे कवानीन थे जो बहुत देर से जिन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, एक सीड्स एक्ट था हमारा और एक हमारा प्लांट ब्रीडर्स का एक्ट था। अब एक रजिस्ट्री फॉर्म हो गई है और वो उससे इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। उससे ये होगा कि हम लोग जो बाहर से यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे या चीज़ें यहाँ से बाहर जाती थी, उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन जो थी वो पहले नहीं हो रही थी, पेटेंट नहीं हो सकती थी। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत कोई चीज़ क्रिएट करते थे, कोई इनोवेट करते थे, तो आपको उसकी फुल प्रोटेक्शन हमारे कानून में नहीं मिलती थी। वो हमने इंश्योर किया कि वो अब हो जाएगी, और इसके तहत हमने रजिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया है। तो जो लोगों ने कोई चीज़ इनोवेट की होगी, कोई चीज़ नई बनाई होगी, स्पेशली सीड टेक्नोलॉजी, दुनिया भर में कोई पॉलिसी आप देख लें उठाकर, चाइना की देख लें, हमारे नेबर की देख लें, आप यूरोपियन यूनियन की देख लें, जापान की देख लें, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, जो ये मेजर एग्रीकल्चर कंट्रीज दुनिया में, सीड का जो है वो बेसिस है फॉर एवरीथिंग, जैसे आप खुद समझ सकते हैं लॉजिकली। तो हमारी ये कोशिश है कि ये जो ब्रीडर्स राइट्स होंगे इसके तहत जो है हम इसको अपग्रेड करें, अपना तमाम तर जो हमारी फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की एक डायरेक्शन हम पर ले जाना चाह रहे हैं। और इसके साथ दूसरा हम 3-4 और चीज़ें लाना चाह रहे हैं कंप्लीटली अफ्रेश, जो पहले शायद हुई हैं पर रिसर्च की हद तक, पर उसको आगे आगे हम मल्टीप्लाई। नंबर 1, जैसे आप जानते हैं हम एडिबल ऑयल्स में हमारा इंपोर्ट बिल बहुत हाई है, इस साल से $4.5 अरब का होगा, टनेज नहीं बढ़ी, प्राइसेस बहुत बढ़ गई। तो हमने एक नया इनिशिएटिव जो हमने करके पुट करेंगे, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी इस पर बात हुई थी 2 दिन पहले, कि सोयाबीन की प्रोडक्शन दुनिया में तकरीबन 340 मिलियन टन है, हम बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करते सिवाय चंद टन सीड के लिए। जो हमारे पास थोड़े से टनेज है हमारी PARC में, उसको हम कल भी मैंने मीटिंग की थी ऑनलाइन विद आवर प्रोविंसेस, तो हम कोशिश ये करेंगे कि फील्ड में चंद 1000 एकड़ हम इसको मल्टीप्लाई करें, और पहली दफ़ा हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इसको हम जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इससे निकाल के बाहर, और उसकी हम एक बायबैक पॉलिसी भी डालेंगे कि काश्तकार को हम अश्योर करेंगे कि जो उसकी पैदा होगी उसकी हम खरीदारी भी करेंगे, क्योंकि बहुत ये स्मॉल स्केल के ऊपर होगा, पर हम चाहते हैं कि उस डायरेक्शन में हम चलें। जैसे मैंने कहा 360 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका 110 है, हमारा नेबर 114 है, ब्राज़ील और ये चाइना, ये 4 जो हैं ये तकरीबन 80 to 90% सोयाबीन मार्केट इनके पास है दुनिया की, तो उसमें हमें भी शामिल होना चाहिए। वैसे तो हमारा आबादी के लिहाज से हम बहुत बड़े हैं, पर सोयाबीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम 25-30 साल से बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए, बट वी हैव नॉट मेड अ ब्रेक थ्रू।
اس کے ساتھ ہماری 3 اور چیزیں ہیں جس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جائیں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری دالیں کا پلسز تو ایک سمجھا جاتا تھا کہ بڑا آسان کراپ ہے، پر پاکستان امپورٹ کرتا ہے زیادہ پلسز. ہم نے اس دفعہ ہماری مونگ کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے، پر وہ ہم چاہیں گے کہ ریسرچ کے ذریعے، ایکسٹینشن کے ذریعے اس میں ہم پیداوار بڑھائیں. اس کے علاوہ فلوری کلچر، دنیا میں ہالینڈ ہب ہے فلوری کلچر، دنیا کا $25 ارب کے وہ فلوری کلچر ایکسپورٹ کرتا ہے تمام. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ اس کی فلوری کلچر، کہ ہم ایکسپورٹ کے لیے فلوری کلچر کا ایک حصہ سٹارٹ کریں. اور چوتھا ہمارا آرگینک فارمنگ، گرین فارمنگ جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم اسٹیٹ کی طرف سے اس کو ہم انکریج کریں گے. تو انہی چیزوں کے ساتھ میں اب آپ کو کوشچنس کے لیے اوپن کرتا ہوں. جی جہاں تک صوبوں کا پروڈکشن کا مسئلہ ہے، جی پنجاب نے جو فگر پہلے کم دیا تھا، اب انہوں نے جو ہمیں فگر کنوے کیا ہے 20.9 ملین ٹن، 20.9 ملین ٹن. سندھ نے جو فگر ہمیں کنوے کیا ہے 4 ملین ٹن. کے پی کا فگر ہے 1.3 ملین ٹن، اور بلوچستان کا ہے 1 ملین ٹن. یہ بن جاتا ہے 27.3. یہ ہمارا جو یہ فگرز ہیں چاروں صوبوں کے، جو آپ نے کہا کہ پروونس وائز ہمیں بتائیں. جہاں تک کاٹن پروڈکشن کا تعلق ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہم اٹین نہیں کر سکے تھے، اور کاٹن کے لیے پچھلے سال ہم نے کوشش کی تھی کہ منیمم سپورٹ پرائس ہم نے فلوٹ کی تھی 4250 کی. میں نے خود کیا تھا، 3 دفعہ میری سمری گئی تھی، وہ بائی ہیوی میجورٹی اگری نہیں کیا انہوں نے. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم انٹرنیشنل پرائسز اس دفعہ بڑی ہائی جا رہی ہیں کاٹن کی. they are going between 4500 to 5000 today, 40 kg. تو ہم نے پھر سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو انکریج کریں کہ کاٹن سیڈ میں ہم سبسڈی اگر دے دیں، پیسٹیسائڈ میں دے دیں، تو اس کے لیے ہم نے جو ٹرانسفر کیے ہیں فنڈز، یہ جو 6 بلین ہے، اس میں زیادہ فوکس ٹو اسٹارٹ ود، اور پھر فرٹیلائزر کے لیے یہ 3 چیزوں کے اوپر ہم نے ٹرانسفر کیے ہیں فنڈز. اور امید کرتے ہیں کہ کاشتکار تک یہ پہنچیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ایشو ہمارا بیوروکریٹک بن جاتا ہے کہ یہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اینڈ سم ٹائمز دے ڈونٹ ریچ دا فارمر ایٹ آن ٹائم. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ مانیٹرنگ اور اس کی پش کریں ہم کہ جو وہ پیسے ہیں کاشتکار تک پراپر ٹائم پہ اور ایڈیکوٹ لی وہ پہنچائیں. جی تو آپ کو پتا ہے دونوں چیزیں، یہ میرے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں انوار حسن بخاری صاحب، جو کہ اس سے ڈیل کرتے ہیں. ان کی رائے میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے. جی چھ کراپس میں سے. جی آپ کا بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن. اصل میں بات یہ ہے جی کہ پاکستان کی اگر ہم آبادی دیکھیں اور اس کو جب ہم 115 kg پر کیپٹا سے اس کو ہم کرتے ہیں ڈیمانڈ ہمارا جو لوکل ہے، اس کے علاوہ ہمارے اے جے کے گلگت بلتستان اور آرمڈ سروسز
ان کو بھی ہم یہاں سے گندم مہیا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو اس وقت تک پروکیورمنٹ ہماری ہوئی ہے وہ تقریباً 5.4 ملین ٹنز ہو چکی ہے. اس دفعہ ٹارگٹ رکھا گیا تھا 6.3 ملین ٹن. پنجاب نے کہا تھا کہ ہم منیمم 3.5 ملین کریں گے، ہو سکتا ہے ہم 5 ملین ٹن تک چلے جائیں، جو ان کی کابینہ نے فیصلہ. اس وقت انہوں نے تقریباً 3.7 ملین ٹن کے قریب پروکیور کیا، یعنی کہ وہ پروکیور کر رہے ہیں 1800 روپے پہ. میں کمنگ ٹو یور پوائنٹ، ایگزیکٹ پوائنٹ آن پرائسز. تو یہ ساری کی تمام تر جو 5.4 ملین ٹن ہوئی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ ابھی تک سندھ کا ٹارگٹ نہیں کمپلیٹ ہوا. ان کا 1.4 ملین ٹن تھا، انہوں نے تقریباً 8.8 ملین سے کچھ اوپر کر لیا. اسی طرح پاسکو کا بھی جو تھا ٹارگٹ وہ 1.2 ملین تھا، انہوں نے بھی تقریباً 8 لاکھ کے قریب کیا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ تینوں ادارے ابھی ناٹ سندھ تو 2000 پہ لے رہا ہے، یہ دو جو پاسکو ہے اور پنجاب یہ 1800 روپے پر 40 kg خریداری کر رہے ہیں. بٹ جو ہماری آ رہی ہے پی بی ایس جو کرتا ہے اس کی مختلف سٹیز میں ان کے کوئی 17 یا 30 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے وہ پک کرتا ہے جو آپ کا سوال ہے. جی ہاں، 1800 سے زیادہ پہ اس وقت مارکیٹ ریٹ جا رہا ہے. ایوریج پنجاب کی جو آج صبح ہم نے دیکھی تھی وہ تقریباً 1857 ہے مارکیٹ کی پرائس. اس کے باوجود 1800 پہ پنجاب گورنمنٹ اور پاسکو لے رہا ہے، کم لے رہا ہے پر لے رہا ہے. اور سندھ کی زیادہ پرائسز ہیں دوسرے صوبوں کی، اگر ہم ایوریج آؤٹ کریں تو لٹل اوور 1900. جی آپ کا بہت جائز سوال ہے اور بہت ہی اہم ترین سوال ہے. میں کیونکہ زرعی پیشہ سے میرا خود تعلق ہے، یہ اس کے دو پہلو ہیں جی. کیونکہ جس طریقے سے ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے 2.2% سالانہ، اور جو ہمارے ہاؤسنگ سیکٹر کے ڈیمانڈ بڑھ رہے ہیں، وہ یہ ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کی ہم ہارزونٹل ایک طرف جائیں گے یا ہم ورٹیکل جائیں گے. اس پہ پرائم منسٹر صاحب کی تو بہت زیادہ مہارت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر صوبائی حکومتوں کو بنیادی طور پر، کیونکہ وہ ان کے پاس یہ سارا مسئلہ آتا ہے. پر آپ کی سوچ سے میں بالکل متفق ہوں، اور یہ خاص طور کیونکہ ملتان سے بھی میرا تعلق ہے اور میں جانتا ہوں اب مینگو کا جو کلسٹر ہے، مینگو کا پاکستان کے 3 کلسٹر ہیں، ایک سندھ کا ہے، ایک رحیم یار خان کا ہے، ایک گریٹر ملتان کا ہے. تو اس کلسٹر کے اندر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی آج سے نہیں بنی جناب، یہ 7-8 سال سے بن رہی ہیں. اور ان میں جو بھی ہوا وہ اب میں نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا پہ تو چند ہفتوں سے یہ بات آئی ہے نا، پر جیسے میں نے کہا یہ بہت عرصے سے یہ کام ہو رہا تھا. پھر یہ اچھا ہوا کہ ہائی لائٹ ہو گئے، اور اس پہ پالیسی میکرز کو، خاص طور ہماری جو صوبائی حکومتیں، اس پہ ایک فوراً کوئی نہ کوئی میرا خیال میں ترمیم کرنی چاہیے کہ کون سے ایسے علاقے ہیں. جیسے گریٹر لاہور بنا جناب، بارڈر تک چلا گیا. میرا نہیں خیال اس کے اوپر کوئی لمبی سوچ تھی. جیسے جیسے ڈیمانڈ ہوتا رہا، جتنے بھی اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے 4-5 اضلاع میں اراؤنڈ لاہور، وہ گریٹر لاہور میں شامل ہو گئے. تو اب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو شاید ایک ہائی پاورڈ اگر سوچ، جیسے میں نے کہا، کیونکہ یہ کنسٹرکشن سیکٹر میں خود ہاؤسنگ سیکٹر میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں آنریبل عمران خان صاحب. یقیناً میں ان سے ویسے ہی بات کروں گا کہ یہ خاص طور پہ جو آپ نے پن پوائنٹ کیا کہ فرٹائل ایگریکلچر کا ہمارے پرائم لینڈز جو ہیں ان پہ یہ ہاؤسنگ کہیں کہیں سیکٹرز آ گئے ہیں. جی
मुझसे गुजारिश है कि पिछली दफ़ा मैंने फॉर्मली मूव किया था, मैं नया नया आया था, तो मुझे कॉटन के बारे में एक किस्म का खब्त है कि इस मुल्क का जो फ्यूचर है उससे हम कॉटन को नहीं जाना चाहिए। ये हमारी स्लिपेज जो है ना जी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। अगर आप पिछले 20 साल का साइकिल देखें, जब से ये बीटी कॉटन का दुनिया में इंट्रोडक्शन हुई आज से 25 साल पहले, हर मुल्क ने कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत वो जो सीड थे वो खरीदारी की, सिवाय पाकिस्तान के। आज नहीं, 20-25 साल पुरानी बात है। चाइना ने किया और इंडिया जो 36 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो था क्रिएटर वो तो यूनाइटेड स्टेट्स थे और वहां भी वो थी उनकी कंपनीज। रिसर्च, वो जो सवाल किसी ने यहाँ किया, रिसर्च, फंडामेंटल बेसिक रिसर्च एक बात है, अप्लाइड रिसर्च दूसरी बात है। अगर हम अप्लाइड रिसर्च भी कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है। मोर इम्पोर्टेंट देन मनी सर इज ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपके पास वो साइंटिस्ट, उस क्वालिटी के साइंटिस्ट नहीं है, जितना बिल्डिंग्स आप बना लें, जितनी आप मशीनरी ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ साइंटिस्ट इज द एसेंस ऑफ रिसर्च, और हमें इनकरेज करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि उस लेवल के हम साइंटिस्ट लाएं जो आपने बात की। मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि कॉटन को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी हैं लोग, इंटरेस्ट हर एक के होते हैं। और ये जो कॉटन का पहले एक जमाने में 7.5 मिलियन एकड़ होता था कॉटन की काश्त, वो गिर के पिछले साल 3.8 मिलियन हो गई पंजाब की, और 1.5 मिलियन के करीब सिंध की 5.3 पे आ गई फ्रॉम 7.5। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ सैयद फ़ख़र इमाम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई और मज़ीद बेहतरी की जानिब भी गामज़न है।